مریم نواز کے الزامات پر سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے ایک سینئر صحافی کے ذریعے جواب دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ 2017 سے 18 میں وہ صرف ایک میجر جنرل تھے۔ کیا ایک میجر جنرل ملٹری ڈسپلن پر عمل کرتے ہوئے خود ہی کسی منتخب حکومت کا تختہ الٹ سکتا ہے؟ فوج میں فیصلے چیف کرتا ہے، تمام فیصلے عدالتوں نے کیے۔ گزشتہ روز مریم نواز نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ فیض حمید نے 4 سال عمران حکومت کی حمایت کر کے ملک تباہ کرنے میں کردار ادا کیا اور 2 سال نون لیگ کی حکومت گرانے میں کردار ادا کیا۔ غیر آئینی کردار پر فیض حمید کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ فیض حمید حاضر سروس تھے تو وہ ان کے خلاف عدالت گئی تھی۔ مریم نواز نے مطالبہ کیا ہے کہ اداروں کو ایسے افراد کو سزا دینی چاہیے۔ جنرل باجوہ حاضر سروس تھے تو نواز شریف نے بھرے جلسے میں ان کا نام لیا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار پر تنقید کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ ثاقب نثار جس طرح باتیں کر رہے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے وہ آج بھی متحرک ہیں۔ وہ جتنا بھی جھوٹ بول لیں، قوم ان کے بارے میں سب کچھ اچھی طرح جانتی ہے۔ ثاقب نثار اس قوم کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ مریم نواز ایسے وقت میں جنرل فیض کے خلاف کورٹ مارشل کا مطالبہ کر رہی ہیں جب عمران خان سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے خلاف کورٹ مارشل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کیا مریم نواز اور عمران خان میں اتنا دم ہے کہ وہ ایک سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کروا سکیں؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہونے کے باوجود اصغر خان کیس کا انجام ہمارے سامنے ہے، جبکہ مریم نواز کو یہ بات بھی اچھی طرح سے یاد ہوگی کہ جب سپریم کورٹ میں کارروائی کے بعد 2013 میں نواز شریف نے سابق فوجی حکمران پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع کروائی تو نواز شریف اور ان کی سیاسی جماعت کو اس کی کیا سیاسی قیمت ادا کرنا پڑی تھی۔ اسی پورے معاملے پر جو بیانات، جس طرح کے مطالبات اور ماحول بنایا جا رہا ہے، ہمارا پہلا سوال رہے گا۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں ابصار عالم، زیغم خان، ایثار رانا اور آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں نادیہ نقی صاحبہ۔ آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کے لیے پروگرام کا پہلا سوال، کیا باجوہ ڈاکٹرائن کے خالق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تھے؟ ابصار صاحب، یور سے۔ ابصار صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ابصار صاحب نہیں ہے۔ زیغم خان صاحب، یو سے، کیا باجوہ ڈاکٹرائن کے خالق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تھے؟ باجوہ ڈاکٹرائن کے خالق خود باجوہ صاحب تھے، اور باجوہ ڈاکٹرائن کو ہم 2 مختلف مفہوم میں استعمال کرتے ہیں۔ پہلا اس کا کتابی مفہوم ہے، یعنی وہ پالیسیز جو انہوں نے مارچ 2018 میں دی تھی اور جس کا نام خود باجوہ ڈاکٹرن انہوں نے رکھا تھا یا ان کے ساتھیوں نے رکھا تھا۔ دوسرا 2016 سے لے کر 2022 تک انہوں نے جو پالیسیز اختیار کی، جو غیر جمہوری طرز عمل اور غیر آئینی طرز عمل اختیار کیا، اس کو بھی عام طور پر ہم باجوہ ڈاکٹرن کا نام دے دیتے ہیں۔ ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ پالیسی کی حد تک جو باجوہ ڈاکٹرن تھا اس میں بے شمار پازیٹیو باتیں تھیں، لیکن جو انہوں نے عملی اقدامات کیے وہ اس باجوہ ڈاکٹرن کے خلاف گئے جو کتابی باجوہ ڈاکٹرن تھا۔ مثلا باجوہ ڈاکٹرن میں یہ کہا گیا، کتابی باجوہ ڈاکٹرن میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، لیکن ان کے عملی اقدامات نے مسلسل پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا۔ باجوہ ڈاکٹرن میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں معیشت کو اولیت دی جائے گی، ہم جیو اسٹریٹجی سے جیو اکانومی کی طرف جائیں گے، لیکن جس طریقے سے احتساب کے نظام کو استعمال کیا گیا، اس کے نتیجے میں پاکستان کی گورننس پر جو اثر پڑا، اس کے نتیجے میں جس طریقے سے پاکستان کی جو سول سروس ہے وہ معطل ہو کر رہ گئی، بزنس جس طریقے سے خوف زدہ ہوا، اور سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں بھی جس طرح معیشت پہ اثر پڑا، وہ بھی باجوہ ڈاکٹرن کے کلی طور پہ خلاف تھا۔ ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کی گئی، لیکن پھر جاتے جاتے انہوں نے جو کیا، آپ نے دیکھا کہ فیض صاحب نے جس طریقے سے ڈائریکٹ طالبان کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ اور ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے، جس میں پوری طرح سے حکومت کو اعتماد بھی نہیں لیا، اس کے نتیجے میں ایک بار پھر سے دہشت گردی کی ریوائیول ہوئی اور ریجنل کنیکٹیوٹی بھی مشکل میں پڑ گئی۔ اب
ہم جنرل فیض حمید صاحب کا جو کردار ہے اس میں اس کی طرف آتے ہیں. دیکھیے جنرل فیض حمید جس پر الزامات مریم نواز لگا رہی ہیں وہ ISI کے افسر کا نام ہے جو پہلے انٹرنل ونگ کے ہیڈ تھے, اس کے بعد وہ ISI کے چیف بنے. مریم نواز صاحبہ جانتی ہوں گی ISI فوج کا حصہ نہیں ہے, فوج کا اس پر بہت زیادہ کنٹرول ضرور ہے لیکن وہ باقاعدہ فوج کا حصہ نہیں ہے, وہ ایک سویلین ادارہ ہے جو وزیر اعظم کے ماتحت ہے, کم از کم کتاب کے تحت. تو اگر ISI کے سربراہ کا مواخذہ کرنا ہے تو میرا نہیں خیال کہ فوج کے پاس جانے کی ضرورت ہے. سویلین حکومت ایک سویلین ادارے کے طور پر یہ ایک اصولی بات ہے, عمل میں کام بہت مشکل ہوگا لیکن ظاہر سی بات ہے دوسرا کام کون سا آسان ہے, کورٹ مارشل کون سا آسان ہے, لیکن پہلا کام تو یہ ہے. اب دوسری بات ہے کورٹ مارشل کی, وہ تو پھر آپ کو فوج کو کہنا پڑے گا. آپ اپنا کام خود کرنے کو تیار نہیں ہے, آپ میں ہمت نہیں ہے کہ مواخذہ کریں تو وہ کیا مواخذہ کریں گے. لیکن فیض صاحب کی جو صفائی ہے اس میں بالکل کوئی وزن نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ میجر جنرل تھے, سب کچھ خود نہیں کر رہے ہوں گے, نہیں کر سکتے تھے, لیکن کیا ان پر یہ پابندی تھی کہ غیر قانونی احکامات کو مانیں؟ کیا ان کے یہ اوتھ میں لکھا گیا تھا کہ وہ عدالتوں کو مینیپولیٹ کریں, سیاسی سسٹم کو مینیپولیٹ کریں, پارٹی کو مینیپولیٹ کریں؟ وہ اپنے اوتھ کی خلاف ورزی کر رہے تھے. اگر کوئی سینئر ان کو کہہ بھی رہا تھا تو بھی اس پر عمل درآمد کرنا قانون کی خلاف ورزی تھی. جو کچھ انہوں نے کیا اس کے لیے وہ اکاؤنٹیبل ہیں, حکومت کو بھی اکاؤنٹیبل ہیں اور شاید ان کے ادارے کو بھی ان کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے. زیغم صاحب بہت آپ نے تفصیل سے اس پوری چیز کو ایکسپلین کیا, بات آگے بڑھاؤں گی. نادیہ صاحبہ جیسے آغاز کیا تھا زیغم صاحب نے, انہوں نے کہا کہ باجوہ ڈاکٹرائن کے خالق خود جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں. مریم نواز صاحبہ جو مطالبہ کر رہی ہیں وہ کورٹ مارشل کے لیے ادارے کی طرف اگر جا رہی ہیں اور سویلین ادارہ ہے, حکومت بہت کچھ کر سکتی ہے. اس وقت مسلم لیگ نون حکومت میں ہے, وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا ہے, خود سے کیوں نہیں وہ ابتدا کرتے اگر وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ عائشہ. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھوں گی کہ بالکل جنرل فیض خالق نہیں تھے, جو باجوہ ڈاکٹرین ہے اس کے خالق جنرل باجوہ ہی تھے. لیکن میں بہت حیران ہوں کہ اگر آپ اس وقت مسلم لیگ نون کو دیکھیں تو وہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل چاہتے ہیں, اگر آپ عمران خان کو دیکھیں تو وہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا کورٹ مارشل چاہتے ہیں. یعنی سڈنلی گورنمنٹ میں آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ باجوہ صاحب کو کسی طرح سے ایک قسم کی وہ سپورٹ دے رہے ہیں. یعنی یہ جو موجودہ حکومت ہے جو کہ انتہائی, مجھے اجازت دیجیے گا میں آپ کو دوبارہ لیتی ہوں, ہم بہتر طور پر آپ کو سن نہیں پا رہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو ہمارے پاس بہتر طور پر نہیں آ رہا. دوبارہ آپ سے کنیکٹ کرتے ہیں, پھر میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لیتی ہوں. ابصار صاحب آپ کی طرف آؤں گی اسی بات پر. جو زیغم صاحب نے بات رکھی کہ مریم نواز یہاں جو بات کر رہی ہیں, کیا صرف جنرل فیض ہی کے کورٹ مارشل درکار ہے سابق اپوزیشن اور آج کی حکومت کو, یا وہ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا کوئی کردار نہیں تھا اس تمام معاملے میں جس کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ وکٹم بنے تھے؟ دیکھیں باجوہ صاحب تو بہت معصوم ہیں اور ان کا نام بھی معصوم باجوہ ہی ہونا چاہیے تھا, پتہ نہیں قمر جاوید باجوہ کیوں رکھ دیا گیا. اور اگر خالق فیض حمید ہیں تو پھر اس ڈاکٹرائن کا نام فیضی ڈاکٹرائن ہونا چاہیے تھا. باجوہ ڈاکٹرائن کیوں ہے؟ جنگ اخبار میں, دی نیوز اخبار میں اتنے پورے پیج کے باجوہ ڈاکٹرائن پہ آرٹیکل لکھے گئے. اس وقت تردید نہیں آئی, اور اس وقت قمر باجوہ کو آرمی چیف بنے کچھ ہی ہفتے ہوئے تھے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, خبر ہی سمجھ لیں آپ, کہ جس وقت جنرل باجوہ نے آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا تو کچھ ہی دنوں کے اندر جو سب سے پہلے انہوں نے سیکنگ کی ہے وہ DGISI رضوان کی اور DGISPR جنرل عاصم سلیم باجوہ کی تھی. اور وہ ان کی جگہ لے کے آئے جنرل نوید مختار کو DGISI, لیکن وہ ظاہرہ ایک پپیٹ DGISI تھے. سب سے پہلی جو انہوں نے اپوائنٹمنٹ کی ہے جنرل فیض کی تھی DGC ISI میں, اور دوسری اپوائنٹمنٹ جنرل آصف غفور کی DGISPR کے تحت کی. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جنرل فیض کے قریب ترین آفیسرز کون تھے اور وہ کیوں ان کو لے کے آئے تھے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ یہ جو باجوہ ڈاکٹرائن ہے نا, یہ کوئی جنرل باجوہ کے دور میں تخلیق نہیں ہوئی. ایک ڈاکٹرائن تخلیق ہوئی جس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا گیا
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اس وقت یہ احساس ہوا کہ ان دونوں پارٹیوں کو ڈسکریڈٹ کر کے یہ تو بہت جمہوریت مضبوط ہو جائے گی اس ملک میں تو شاید خوشحالی آ جائے. اگر خوشحالی آ گئی تو ہمارا تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا. اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ ایک تیسری قوت کو کھڑا کیا جائے جو ہر وقت ڈیسٹیبلائز کر کے رکھے اس ملک کو. اور اس پہ پیش جنرل پاشا, جنرل ظہیر الاسلام تھے, اور وہ جنرل کیانی کے ساتھ انہوں نے سب سے پہلے پریزنٹیشن دی جنرل کیانی کو, جو اس وقت آرمی چیف تھے. ان کو یہ منصوبہ پیش کیا گیا, لیکن جنرل کو کہا گیا کہ ہم عمران خان کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں. تو جنرل کیانی کیونکہ خود ڈی جی آئی سے رہ چکے تھے, ڈی جی ایم آئی رہ چکے تھے, وہ جانتے تھے. انہوں نے کہا عمران خان کو وہ سٹیبل آدمی نہیں ہے, ہم اس کو سنبھال نہیں پائیں گے, اس لیے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد جنرل راحیل شریف جب چیف بنے تو جنرل ظہیر الاسلام ڈی جی آئی ایس آئی تھے. پھر اس کے گرد اس کی جھاڑ پوچھ کے پھر یہی ڈاکٹرائن ان کے سامنے لے جا کے رکھ دی گئی کہ عمران خان کو لے کے آتے ہیں. اور جنرل راحیل شریف کچھ عرصہ کنفیوز رہے کہ لائیں کہ نہ لائیں, لیکن آخر میں آ کے انہوں نے بھی حوصلہ چھوڑ دیا. انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان سٹیبل آدمی نہیں ہے, ہم یہ فالو نہیں کر سکتے. جب جنرل قمر جاوید باجوہ چیف بنے, جب یہ منصوبہ پیش کیا گیا تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, کیونکہ ان کا لالچ یہ تھا کہ میں ایکسٹینشن لوں گا, 6 سال حکومت کروں گا, سامنے سویلین فیس رکھوں گا, اور اندر اندری ہم جو کچھ کریں گے, کھائیں پیئیں گے, موج اڑائیں گے. قطع کلامی کی معذرت, یہ اس سے تھوڑا سا میں اپنے واپس سوال پر آنا چاہوں گی. سر میرا سوال, کیونکہ میں نے اوپر مریم نواز کے بیان کو پورا کوٹ کیا اور سابق ڈی جی آئی کی طرف سے جو بیان دیا گیا وہ بھی ہمارے سامنے میں نے رکھا. سوال آپ سے یہ ہے کہ مریم نواز کیوں پھر صرف جنرل فیض حمید کو پچھلے گزشتہ کچھ دنوں سے بار بار ایک ان کا نام لے کر کہ انہی کا کورٹ مارشل ہو, انہوں نے غیر آئینی کردار ادا کیا, 4 سال عمران حکومت کی حمایت کی, ایزی ٹو پنچ فار پولیٹیکل نیریٹو ہے, اس لیے صرف اس ایک نام کو وہ چن رہی ہیں, کیوں؟ یہ کیوں کا مجھے نہیں پتا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز اگر جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل چاہ رہی ہیں اور عمران خان جنرل باجوہ کا چاہ رہے ہیں تو دونوں کے مطالبات مان لینے چاہیے. بڑے لیڈر ہیں اس ملک کے, میں تو اس کی حمایت کروں گا. اور جہاں تک دیکھیں, میں آپ کا جو سوال تھا نا, کوئی سویلین حکومت کر سکے گی, کرنا چاہیے, کر سکے گی سے کیا مراد, یہی تو سوال, یہی تو مسئلہ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کر سکے گی, اس کا مطلب ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. اس ملک میں پھر جمہوریت نہیں ہے, آئین کی حکومت نہیں ہے. سر حالیہ تاریخ ہے, نواز شریف صاحب نے کوشش کی, جج صاحبان فیصلوں تک پہنچے, پھر ہم کہاں پہنچے. مسئلہ تو ججز کا ہے نا, جس پہ آج آپ نے ہمیں میسیج بھجوا دیا کہ آپ نے بات نہیں کرنی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز پہ, چاہے وہ کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیں, چاہے وہ کسی ڈکٹیٹر کو یا ملٹری جو ہے خواہشات رکھنے والے ان کو جتنا مرضی پروٹیکٹ کریں, سیاسی لیڈروں کو جتنا مرضی وہ رگڑ دیں, ان کے خلاف فیصلے لے لیں. ہم نے اس پہ بات نہیں کرنی تو میں نہیں کر سکتا. لیکن باجوہ ڈاکٹرائن کا خالق فیض حمید نہیں تھا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فیض حمید کا قصور کوئی نہیں تھا. اور اس لیے قصور نہیں تھا کہ اس سینئر پوزیشن پہ جا کے اگر آپ کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے, تو میں آج کے موجودہ جو حاضر سروس لوگ ہیں ان کو یہ میری اپیل ہے کہ اگر ضمیر مردہ ہے تو نہ رکھیں اور چھوڑ دیں یہ پوزیشن, اور اگر ضمیر سویا ہوا ہے تو اسے جگا کے اپنے سینئرز کے احکامات مانیں, چاہے آپ کی ٹرانسفر ہو جائے, چاہے آپ کی چھٹی ہو جائے. کیونکہ جب دیکھیں, جب مصیبت آتی ہے نا, جیسی کہ اب آئی ہوئی ہے فیض پہ بھی اور باجوہ پہ بھی, تو پھر جو سینئر ہوتا ہے وہ جونیئر کو بس کے نیچے کچل دیتا ہے, اور وہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.